السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ تو آج کا درس قرآن کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور دری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ اے پیغمبر علیہ السلام، ان سے فرما دیجیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ سورہ روم کی آیت 41 اور 42 ہیں۔ اللہ تعالی شان نے انسانوں کے گناہوں اور کفر و ظلم، طغیان، سرکشی کے سبب سے بسا آفات اور مصائب کو اتارا ہے۔ زمینی مصیبتیں، سماوی آفات کا ایک سبب انسانوں کے گناہ اور برے کام ہیں، جہاں جزا و سزا کا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صورت صرف جزوی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا کا ایک تھوڑا حصہ اللہ تعالی شان کو اس زندگی میں صرف چکھانے کے لیے، اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ انسان باز آ جائیں اور سرکشی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ بالخصوص گناہ بھی کرنا اور اس پر اترانا، یہ اللہ تعالی شاہ کو بہت ہی ناپسند ہے، اور امتوں کا، بستیوں اور شہر والوں کا ہمیشہ سے عمومی گناہوں میں مبتلا ہونا بھی پکڑ کا سبب رہا ہے۔ مفسرین کرام نے تفصیل سے لکھا ہے کہ بحر و بر، زمین اور سمندری جزیروں، بلکہ پانیوں تک میں انسان کے گناہوں کی نحوست اور برے اثرات نفوذ کرتے ہیں، جن میں چند کو انہوں نے گنوایا بھی ہے۔ قحط کا بڑھ جانا، بارشوں کا بند ہو جانا، زمین کے اگاؤ کی صلاحیت کا کم ہو جانا، اشیاء ضرورت کا نہ ملنا یا اتنا مہنگا ہو جانا کہ ہر کوئی ان کو خرید کر استعمال نہ کر سکے۔ جہاں سے نفع ہوا کرتا تھا نفع نہ ہونا یا الٹا نقصانات شروع ہو جانا، یہ سارے ان گناہوں کا ایک جزوی بدلہ اس جہان میں اللہ پاک نے اس لیے رکھا ہے کہ انسان باز آ جائیں
اور اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ زلزلوں کا آنا، طوفانوں سے بربادی کا ہونا، اور آسمانی آفات میں سے گزشتہ قوموں کا ذکر قرآن پاک میں جو آیا، مشرکین مکہ کو ارشاد ہے اس آیت میں کہ تم زمین پر چل پھر کر دیکھو، اور یہ سفر کرتے تھے تجارت کا ملک شام کی طرف، درمیان میں عاد و ثمود کی بستیاں اور ان کی رہائشیں عمدہ عالی شان جو ان کے زمانے میں تھیں، اب کھنڈرات بنے پڑے ہیں اور وہاں بستا کوئی نہیں، وہ اجڑی ہوئی جگہیں، یہ ان میں سے گزرتے بھی تھے، آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ ان کا عمومی سبب اللہ تعالی شانہ نے کفر، شرک اور ظلم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات بھی لکھی ہے مفسرین کرام نے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اس کا اثر سب چیزوں پر، اس گناہ کی نحوست بحر و بر تک یوں پھیلی کہ درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوتے، کانٹا کوئی، اب پھل ڈھونڈے سے نہیں ملتا، اور کانٹے دار جھاڑیاں اور درخت بے شمار ہیں۔ جنگلی جانوروں تک شیر جو ہے وہ دوسرے جانوروں کو پھاڑتا چیرتا نہیں تھا، اس گناہ کی نحوست سے وہ بھی شکار کرنا شروع ہوا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا تھا جیسے ہمارا پانی ہم پیتے ہیں، میٹھے سے مراد عام سادہ پانی ہے، اس گناہ کی نحوست سے پورا سمندر کڑوا اور کھاری اور نمکین ہو گیا۔ حق تعالی شانہ نے یہ ہم انسانوں کی تنبیہ کے لیے احوال رکھے ہیں، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ایک جزئی معاملہ ہے۔ اگر ہم انسانوں کے ہر گناہ اور خطا پر پکڑ ہوتی تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں پھر کوئی بھی نہ بچتا، روئے زمین کے سب انسان پکڑ میں، عذاب میں مارے جاتے، برباد ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اس آیت پاک کے اندر مجموعی گناہ جو ہیں سب کا مل کر فساد اور فتنہ برپا کرنا، اس کا ایک اثر یہاں ذکر فرمایا ہے۔ کوئی شخص نیکوکار ہے اور وہ زمانے کے حالات میں پھنس جاتا ہے، تکالیف اور پریشانیاں، مصیبتیں اسے پیش آ جاتی ہیں، تو شرعی حکم یہ ہے کہ ہم اسے تانا نہ دیں کہ اس نے گناہ کیے تھے، یہ بڑا ظالم تھا، اس پہ پکڑ آ گئی۔ اور کوئی خوشحال ہے، اس کا کاروبار مال منال بڑھ رہا ہے، ہم کہیں کہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ اس پر راضی ہے، یہ قاعدہ ہرگز نہیں۔ کبھی صالح اور نیک بندوں پر ابتلا، آزمائش اور فتنے میں مبتلا ہونا پیش آتا ہے، اور اس کا ایک اور سبب بھی حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالی شانہ مومن کو ایمان کی وجہ سے ہر تکلیف پر یا تو گناہ معاف کا فرماتے ہیں یا اس کے جنت کے درجات کو بلند کرتے ہیں، جبکہ وہ صبر کرے اور شریعت پر چلتا رہے اور پکا رہے۔ تو حق تعالی شانہ نے حالات اور مصیبتوں کو مومن کے لیے کفارہ سیئات اور اخروی درجات کی بلندی بنایا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ
بیمار ہو جاتا ہے، اسے نقصان تجارت مال جان کا پیش آ جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، تو حق تعالی شانہ نے اس کے لیے ایک جنت میں بلند مقام مختص فرمایا ہوتا، اس کے عمل وہاں تک نہیں لے جا سکتے، تو مصیبت پر جب صبر کرتا ہے اسے وہ درجہ عطا ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حق تعالی شانہ کے نظام کو کلی طور پر وہی ذات جانتی ہے۔ یہاں جو مفسرین کرام نے بات لکھی ہے، قل سیروا فی الارض، اہل مکہ نے جب یہ ظلم ڈھایا کہ ہم اپنے ہی بھائی بندوں کو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو پھر قحط پڑا، کھانے پینے کی چیزیں ناپید ہونے لگی اور یہ بھوکوں مرنے لگے، یہاں تک کہ مردار جانوروں کا گوشت اور کھال تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک میں انسان ظاہر ہے جو بھی چیز ملے چاہتا ہے کہ اس سے بھوک مٹا لوں، اور پھر ان کا ایک وفد گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کہ ہم تمہاری برادری اور رشتہ دار تو ہیں، ہمارے حق میں دعا کیجیے اور کوئی حل بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی کو جو علاقے کے سردار تھے خط بھی لکھا اور فرمایا کہ ان کو کچھ اناج، غلہ، گندم وغیرہ مکے میں بھیجو، اور دعا بھی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون جو تھا اس کے لیے حق تعالی شانہ نے 9 معجزات قرآن پاک میں موجود ہے، 9 آیات، اس کو سمجھانے اور اس کی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے بہت سی عذاب کی شکلیں نمودار ہوئی، یکے بعد دیگرے۔ جب کوئی مصیبت آتی وعدہ کرتا فرعون اور اس کی کابینہ کہ اے موسیٰ دعا کر دے یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، تیری بات مان لیں۔ جب وہ عذاب ختم ہو جاتا پھر ویسے کہ بس اس وعدے کو وفا نہ کرتے، بلا دیتے کہ نہیں ایک وقتی بات ہی، طوفان آیا بس چلا گیا، قحط پڑا تھا، وہ زمانہ گزر فرماتے ہیں۔ سب چیزوں پر میری قدرت حاوی ہے۔ کوئی شخص سمندر کی موجوں میں، بڑے پانیوں میں اس کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے، وہ رب کو پکارتا ہے کہ اللہ تو ہی آج یہاں سے نکالے اور بچائے تو بچ سکتا ہوں۔ اللہ کی مدد سے جب وہ کنارے پر آ جاتا ہے اور خشکی پر اتر جاتا ہے، وہ اس کی ہوئی بات خود ہی اس کو بھلا دیتا ہے، اور سرکشی پر اللہ کی نافرمانی، کفر و شرک کو پھر سے اختیار کر لیتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ خشکی پر میرا عذاب نہیں آتا اور میری پکڑ سے وہ باہر ہو گیا؟ ایسا نہیں۔ زلزلوں اور پتھروں کی بارشوں کا اور صورتوں اور شکلوں کے بدل جانے، مسخ ہو جانے کا قرآن میں مذکور ہے، اور وہ سارا اس وجہ سے تھا کہ انسانوں نے عمومی طور پر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی۔ قوم لوط کو حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہ سمجھے تو بالآخر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور قوم عاد و ثمود پر بھی عذاب۔ نوح علیہ السلام کی قوم باز نہیں آئی تو طوفان نوح مشہور ہے، اتنا پانی اوپر نیچے سے کہ سب کے سب سوائے مومنین کے، جن کی تعداد 80-82 لکھی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو اللہ کے حکم سے بنائی گئی تھی ان کو اللہ نے بچا لیا، باقی سب کو غرقاب کیا۔ اور یہ ساری حقیقی باتیں قرآن میں ذکر فرمائیں کہ تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت اور سمجھداری کا سامان رہے۔ حق تعالی شانہ صحیح سمجھ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین۔
الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا بھائی شاہد انصاری صاحب سے پہ اٹیک ہوا ہے فالج اللہ پاک ان کو صحت کاملہ اور ہمارے سب نمازیوں ہمارے داروں کو تمام مسلمانوں سب انسانوں آفات سے بلیات سے وباؤں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کثرت سے استغفار اور توبہ اور رجوع کی توفیق عنایت قرآن پاک کے نور کو سینوں میں لینے یا اللہ اس کلام کو پڑھنے اور عمل کرنے کی برکات ہم سب کو نصیب ہو یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش ہو نیکوں کے درجے بلند ہم میں سے ہر ایک کو ہر دم اپنی یاد کی توفیق عنایت فرما حسن خاتمہ عطا فرمانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بیتی اجمعین. محترم ناظرین و سامعین، تو یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات سلسلے کا ایک روحانی ولاگ درس قرآن، جسے حافظ قاری حاجی محمد اقبال صاحب مدظ اللہ خطیب مسجد انصاریہ شہوپرہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل رشیدی 29 یا BA رشیدی کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ پروگرام آپ تک باقاعدہ پہنچتے رہیں، اور مناسب سمجھیں تو اسے لائک کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں ہمیشہ خوش رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے اور سب دوستوں کو ضرور شامل کیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.